بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ ایک رول ماڈل ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، جن کو دیکھ کے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہم لوگوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کی شخصیت کو دیکھ کے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، بلا تکلف گفتگو کریں گے، ان کے لائف کے بارے میں پوچھیں گے وہ یہاں تک کیسے پہنچے، کتنی محنت کی، کتنے مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا. بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں، خوش لباس ہیں، خوش گفتار ہیں، ماشاءاللہ خوش شکل ہیں، اور ایک بہت بڑے روٹری انٹرنیشنل کلب ہے اس کے اس وقت گورنر ہیں سندھ اور بلوچستان کے، دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر آفتاب امام. السلام علیکم ڈاکٹر آفتاب امام. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے. جی میں خیریت سے ہوں، اور آپ نے میری بہت تعریف کر دی ہے. میں بہت ہمبل سا بندہ ہوں، اور میرا بس مشن یہی ہے کہ میں جتنی کار خیر کر سکوں. سر بڑی مشکل سے آپ نے ہمیں ملاقات کا ٹائم دیا. آپ ماشاءاللہ اتنے مصروف ہوتے ہیں، تو پہلے تو میں ونس اگین آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم دیا. میں پرسنلی جو ہے نا اپنے بارے میں کوئی پروگرام کرنے کے ویسے ہی خلاف ہوں، لیکن چونکہ آپ نے اصرار کیا تو میں سر میں نے کہا نا کہ آپ مشعل راہ ہیں لوگوں کے لیے، مطلب سوسائٹی کے لیے. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح یہاں تک پہنچے، آپ کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں، کتنا آپ نے اسٹرگل کیا لائف میں؟ تو یہ جاننے کے لیے ہم موجود ہیں. کچھ مجھے بتائیے. اچیومنٹ تو میری کوئی نہیں ہے، بس میری خدمت ہی ہے جو تھوڑی بہت میں کرتا ہوں روٹری میں، اور بچپن سے کر رہا ہوں. اور میں نے اپنے والدہ کو اور والد صاحب کو اور خاص طور پر اپنی والدہ کو لوگوں کی کار خیر کرتے ہوئے دیکھا، ان کو کس طرح انہوں نے ہماری جو میٹس تھیں، ماسیاں تھیں اور کام کرنے والے تھے، ان کو بچوں کو پڑھایا کہ اب وہ سب پروفیشنلز ہیں، اور کوئی بھی میڈ یا کوئی خانسامہ کوئی نہیں ہے، وہ سب اپنی نوکری کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں ویل سیٹ ہیں، اور مڈل کلاس جوائن کر چکے ہیں لوور کلاس سے. تو والدہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ بہت بڑی والدین سے بلکہ یہ آپ کی سوسائٹی کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ میں آئی، آپ نے سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہے. تو میں مختصر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک گورنمنٹ سینئر آفیشلز بھی ہیں، ایک ڈاکٹر بھی ہیں، اتنی ساری اچیومنٹس ہیں نا سر لائف میں. روٹری کے آپ ماشاءاللہ گورنر ہیں، تو اتنی ساری اچیومنٹس ہیں نا، تو یہ لائف میں کس طرح آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے؟ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر بنے، پھر CSS ایگزام پاس کیا، تو کچھ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیے. جی پہلے تو میں نے MBBS کیا لیاقت میڈیکل کالج سے، اور اس دوران ہمارے بہت سارے دوست احباب سینئر وہ امتحان دے رہے تھے CSS کا، تو انہوں نے مجھے انکریج کیا. تو فائنل ایئر کے دوران میں بھی بیٹھ گیا، پھر رزلٹ آ گیا. تو میں نے تو امتحان دیا تھا ٹو گیٹ دا فیل آف دا ایگزام، تو میں پاس ہو گیا، اور اس کے بعد میں سول سروس جوائن کر لی. اور پھر لوگوں نے بتایا کہ آپ سول سروس میں یو کین میک مور امپیکٹ آن دا لائفز آف پیپل. کیونکہ میں جب MBBS فرسٹ پروف میں نے روٹریکٹ کلب آف حیدرآباد جوائن کر لیا تھا، اور دن رات کار خیر کرتے تھے. اور جن ایریا میں والدہ کام کرتی تھی، ہمارے سامنے ایک اسلامی ایریا تھا، وہ ہم کام کرتے تھے. تو کافی کام کیا ہم لوگوں نے، یعنی اینٹی نارکوٹک میں بھی کافی کام کیا ہے. اور ووکیشنل سروس، ان بچوں کو والدہ نے سکھایا، ہم نے فنڈ ریز کیے اور ان کو سلائی مشین دیے، کام بھی دیا، اور اسکولز میں اسکالرشپ دی. ہم نے بہت کام کیا ہم نے. اور بچپن میں دن رات کام کرتا تھا روٹریکٹ میں. یعنی یوں سمجھیں کہ میں 5-6 گھنٹے 7-8 گھنٹے پڑھائی کے علاوہ مختلف علاقوں میں کام کر رہا ہوتا تھا، میں اور میری ٹیم. آئی واز ویری لکی کہ میرے پاس بہت اچھے دوست تھے، احباب تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے. اور ہم نے جیسے میں مثال تو بہت سارے کام کیے کہ اشارت گرلز کالج میں فنڈ فیئر کیا، وہاں سے پیسے ہم نے ریز کیے، اور 52 سلائی مشین بانٹی. اور اس وقت میری ایج 18 ایئرس آف ایج تھی. کالج لائف تھی آپ کی؟ کالج لائف تھی. آئی واز 18 ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس سے ہماری سیلف امپرومنٹ بہت ہوئی، سیلف گرومنگ بہت ہوئی، لیڈرشپ اور سافٹ اسکلس بہت ڈیولپ ہوئے. اور میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی آفس ہوگا ادھر، کارپوریٹ آفس، جو میں نے وزٹ نہ کیا ہو، ان لوگوں کو انوائٹ نہ کیا ہو ٹورڈز روٹریکٹ اینڈ ٹورڈز روٹری. تو اور تھرو آؤٹ میں روٹریکٹ سے اور روٹری میں شامل رہا. اس کے بعد پھر میں نے جب کراچی میں میری پوسٹنگ ہوئی تو میں نے MBA کر لیا IBA سے. اس کے بعد فل بریڈ اسکالرشپ ملی میں، تو میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے میں نے ماسٹرز کیا، 2 ایئرس ماسٹرز کیا. بڑا اچھا ایکسپوجر تھا، بہت کچھ سیکھا وہاں بھی بڑی کار خیر کی ہم نے.
اور ہاں جی وہاں کافی کام کیا ادھر بھی. اور اس کے بعد واپس آ کے تو پیشن لائف یہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جتنا میں کچھ کر سکتا ہوں ہمبلی وہ کر سکوں. اور دن رات کام کرتا ہوں الحمدللہ, اور 24/7 اویلیبل ہوتا ہوں. میرا موبائل فون بند نہیں ہوتا رات کو. میں یہ کہتا ہوں کہ جی اگر کوئی رات کو فون کرے دوست آپ کو, اور اس وقت ایمرجنسی میں فون کرے گا آپ کو رات کو, ویسے تو اگر میں نہیں ہوں اس کے لیے, میرا فون بند ہے کہ میں سو رہا ہوں, تو اس کے لیے تو میں ہوئی نہیں نا پھر. تو میرا یہ کہ فون میرا ہوتا ہے, اور 2 گھنٹے کے بعد رات کو کبھی کوئی 4 بجے 3 بجے فون کرے تو میں ضرور اٹھاتا ہوں, اور مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں ودن 5 منٹس گاڑی میں روڈ پہ ہوتا ہوں. اور جو میرے والد صاحب نے سکھائی ہیں چیزیں کہ گھر سے سیکھی ہم نے, کہ جو لوگ ترقی پاتے ہیں دنیا میں, بہت زیادہ ترقی پاتے ہیں, ان کے 2 کامن ڈینومینیٹرز ہوتے ہیں, 2 کامن ڈینومینیٹرز ہوتے ہیں. ایک تو وہ صبح 4:30 بجے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے والدین سے سیکھا ہے. 4:30 بجے اٹھتے ہیں, جو اس وقت آپ کے پاس 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں عبادت کے لیے, اللہ سے بات کرنے کے لیے, اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے کہ میں کیا چاہتا ہوں, کیا کرنا ہے, کہاں کھڑا ہوں, فزیکل ایکسرسائز کے لیے, کوئی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے, کچھ لکھنا ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ پڑھنا ہوتا ہے. تو ان 3-4 گھنٹوں میں کوئی آپ کو فون نہیں کرتا, کوئی واٹس ایپ کال نہیں آتی. تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس 3 گھنٹے یا 3 آور ایکسٹرا مل جائیں, اور آپ پورے 1 سال میں جو ڈیز ہوتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کریں, اور 5 سال میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے آپ. دوسری بات یہ کہ والدین کی خدمت, جو لوگ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرتے ہیں اور دل جیت لیں ان کا, وہ بہت ترقی پاتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں. یہ بہت بڑا میسیج ہے ہمارے یہ بہت نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سمجھیں اس بات کو کہ سیلف امپرومنٹ اور تبھی ہوگی جب صبح 4:30 بجے اٹھیں گے. اس وقت کوئی دوست ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, کوئی اور چیز ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوگی اس وقت, اور ایک سائلنس ہوتا ہے, سب چیز ہر چیز سو رہی ہوتی ہے, رات بھی سو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس وقت صبح کے جو نا پری ڈان اٹھنا یہ بہت ضروری ہے, انتہائی اہم ہے اپنی ترقی کے لیے, اپنی سیلف امپرومنٹ کے لیے. اور جب آپ خود اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ سب پہ پڑتا ہے. اٹس اے ریپل افیکٹ, اٹ ہیز اے ریپل افیکٹ اینڈ اے ملٹی پلائر افیکٹ. لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ نہیں ہوتے, لوگ ہم سے, جو ہمارے فیملی اور فرینڈز ہوتے ہیں وہ ہم سے مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں, ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اچھی یا بری عادت. ہمیں اچھی عادت ہوتی ہے, سر انسپائریشن جب بھی ملتی ہے لوگوں کو, ہاں تو وہ تبھی ہوں گے نا آپ. اور دوسری بات میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ ایڈ ویلیو ٹو یور سیلف آن اے ڈیلی بیسس. اپنے آپ کو امپروو کریں, فزیکلی امپروو کریں. آپ پڑھتے رہیں, ہفتے میں 1 کتاب نہیں پڑھتے تو آپ کم سے کم مہینے میں 1 کتاب ضرور پڑھیں, اور ساتھ ساتھ اپنے برین کو چیلنج کریں. اٹس لائک اے مسل, یو لوز اٹ, آئی مین یو یوز اٹ اور یو لوز اٹ. اور پھر اپنی ایموشنل جو نا گروتھ, جو ہیلتھ ہے وہ بھی امپروو کریں. اور تب ہوتی ہے جب آپ دل سے سنسیئر ہو اپنے گھر والوں سے, اپنے دوستوں سے سنسیئرلی, یو کیئر اباؤٹ دیم اینڈ لو دیم سنسیئرلی. تو آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں پھر, وہ تب ہوتی ہے جب آپ سنسیئرلی ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, دل میں ان کے لیے کیئر محبت ہوتی ہے, بالکل سروس ابو سیلف کے پوائنٹ آف ویو سے. سر اتنا آپ ورک کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی, کوئی ایکسرسائز, کوئی جاگنگ وغیرہ بھی آپ کی لائف میں ہوتی ہے صبح میں کچھ آپ؟ جی میں صبح تھوڑا بہت کرتا ہوں. اچھا, تھوڑا بہت کرتا ہوں میں, کیونکہ اتنا آپ کی لانگ جرنی ہے ماشاء اللہ, ارلی ٹو بیڈ, اور آپ لیٹ آورس تک, لیٹ نائٹ تک کام کرتے ہیں. تو ارلی ٹو بیڈ تو نہیں ہو پاتا جی, ارلی ٹو رائز ہو جاتا ہے. ارلی ٹو رائز ہو جاتا ہے, وہ تو آٹومیٹک آنکھ کھل جاتی ہے 4-4:30 بجے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن لیٹ کبھی, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں ہی سوتا ہوا نیند پوری کر رہا ہوتا ہوں میں, یا نیپ لے لیتا ہوں, چھوٹے چھوٹے پاور نیپ لے لیتا ہوں میں. رات کو تو 2 سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے ہی نیند مطلب موقع ملتا ہے کہ دوست احباب آئے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے پڑھانے کا بھی شوق ہے, تو میں نے لیڈرشپ, کارپوریٹ فائنینس, مینیجنگ پیپل ان دا آرگنائزیشن, انٹرپرینورشپ, یہ پڑھائے, سیمسٹر کورس بھی پڑھائے. اور اس سے جو میں نے بچوں سے میں نے بہت سیکھا ہے, نوجوان بچوں سے میں نے پڑھایا تو ہے ان کو, ان سے بہت کچھ سیکھا پڑھایا میں نے. تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می. اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپے رہتی ہے, اور میں بڑا اللہ تعالیٰ مجھ سے لاڈ کرتے ہیں الحمدللہ.
आई एम वेरी ब्लेस्ड کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، جو میرے والدین ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، اور میرے دوست احباب ہیں، تو آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی سی آف لو اینڈ افیکشن. جب مجھے کووڈ ہوا تو اس کا اور احساس ہوا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں. تو مجھے اکثر رونا بھی آتا تھا کہ آئی ایم سو بلیسڈ، کتنا خیال کرتے ہیں میری فیملی، گھر والے اور میرے دوست کتنی محبت کرتے ہیں. جی اس اور اندازہ ہوا میں آپ سے عرض کروں کہ 27 دن مجھے کووڈ تھا، اور حالانکہ میں کہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہوں. 27 دن آئی واز ہینڈ فیڈ، اور میں جتنا کہوں کم ہے اس کے لیے کہ کتنا لوگوں نے میرا خیال کیا، اور مجھ سے میرے لیے دعائیں کی لوگوں نے، اور کیا پڑھائے میرے لیے. میری والدہ نے، میری بیگم سے میں نے بہت کہا کہ جی آپ، مجھے کووڈ ہو گیا ہے تو میں الگ شفٹ ہو چکا ہوں، ڈونٹ کم ان مائی روم. وہ نہیں مانی، اور مجھ سے لگا ان کو، یس لگا، اور میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود آئی ایم ویری بلیسڈ. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں 27 دن آئی واز ہینڈ فیڈ، اور میرے بھائی بہن، والدہ، والد، بچے، اور میرے جو سارے رشتہ دار میرے. سر یقیناً اتنے سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، یو آر لکیسٹ ون ان دا ورلڈ. یہ ساری چیزیں ہم نے ماشاءاللہ آپ سے ابھی آپ نے بتائیں اپنی لائف کے بارے میں، جو سروسز آپ کی سوسائٹی کے لیے ہیں ہمیں بتائیں. اب ہم آپ سے بات کریں گے روٹری انٹرنیشنل پہ، کہ روٹری انٹرنیشنل میں آپ کب سے آئے، کیوں آئے، کیا اس کے آبجیکٹیو ہے، کیا مشن ہے. ملتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ڈاکٹر آفتاب امام سے بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے ہم پہلے بات کرے تھے ڈاکٹر آفتاب امام سے، جو کہ ایک گورنمنٹ آفیسر ہونے کے علاوہ روٹری انٹرنیشنل کی گورنر ہیں سندھ اور بلوچستان کے. اب ہم ان سے بات کریں گے روٹری انٹرنیشنل کے حوالے سے. اب ہم یہ بتائیے کہ آپ گورنر ہیں ماشاءاللہ، اتنے بڑے عہدے پر آپ فائز ہیں روٹری انٹرنیشنل کے سندھ اور بلوچستان کے، تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے، اور پھر ہم اس کی اور بات کریں گے کہ روٹری انٹرنیشنل کا کیا آبجیکٹیو ہے، کیا فوکس ہے اس بارے میں. پہلی بات تو یہ کوئی ایک گورنر ہونا تو ایک خادمی ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پوزیشن آف سروس ہے. اور روٹری دنیا کی سب سے منفرد اور سب سے بڑی سروس آرگنائزیشن ہے، اور جس کے 3 بڑے کام ہیں، اصول ہیں. ایک تو ہے سروس ٹو ہیومینٹی، سروس پروجیکٹس کرتے ہیں، کمیونٹی سروس کرتے ہیں. دوسرا یہ پروموٹ کرتے ہیں ہر پروفیشن میں، ہر ووکیشن میں ہائیسٹ لیول آف انٹیگریٹی. اور تیسرا یہ پروموٹ کرتے ہیں پیس اینڈ فیلوشپ اور گڈ ول تھرو آؤٹ دا ورلڈ تھرو اے فیلوشپ آف پروفیشنل اینڈ کمیونٹی لیڈرس. یہ ایک مشن ہے روٹری کا ان شارٹ. اور ہمارا جو موٹو ہوتا ہے کہ فیلوشپ تھرو سروس اور سروس ابو سیلف. اور ایک چیز جو ممتاز کرتی ہے روٹری کو دوسرے فلاحی اداروں سے، آرگنائزیشن سے، وہ یہ ہے کہ ہم ڈونیشن نہیں مانگتے کسی سے، ہم خود اپنے پیسے سے کام کرتے ہیں. ہمارا روٹری فاؤنڈیشن ہے جس میں ہر روٹیرین کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے اپنے جو بھی اس میں ہوتے ہیں فائنینشیل لیول کے مطابق فنڈ ریزنگ اپنی حیثیت نہیں ہے، بالکل یہ کنسیپٹ نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا، ہم پارٹنرشپ کر سکتے ہیں لوگوں سے، لیکن ہم کسی سے ڈونیشن نہیں مانگتے. اور کوئی $50 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، کوئی 5,000 دیتا ہے، کوئی 10,000 دیتا ہے، کوئی 50,000 دیتا ہے، کوئی لاکھ دیتا ہے، کوئی ملینز میں دیتا ہے. تو روٹیرینز ہی پیسے دیتے ہیں روٹری فاؤنڈیشن میں. اور ہماری فاؤنڈیشن میں تقریباً کم و بیش $1.3 بلین ہیں، اور ہنڈریڈس آف ملینز آف ڈالرز ہم ہر سال ریز کرتے ہیں خود اپنے پیسوں سے. اس سے ہم کار خیر کرتے ہیں تھرو گلوبل گرانٹس مختلف چیزوں میں. اور اس طرح ہمارے 7 ایریاز آف فوکس ہیں، اب یہ لوگ الیبریٹ کریں گے. جی ہمارے اس وقت ڈاکٹر آفتاب امام صاحب کی روٹری کی ٹیم بھی موجود ہے، ہم چاہیں گے ہم ان سے بھی گفتگو کریں. سر ہمیں بتائیے آپ کے ساتھ کون کون موجود ہے. یہ ہماری ڈسٹرکٹ ٹیم ہے، ہمارے یہ ڈسٹرکٹ ٹرینر ہیں عتیقہ ولی صاحبہ. یہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ آپ روٹری انٹرنیشنل میں سر کے ساتھ کریں گے، کیا فنکشن ہے آپ کا، کیا رول ہے ایز اے روٹیرین؟
السلام علیکم. میں ڈسٹرکٹ ٹرینر ہوں عتیقہ ولی اینڈ مجھے 13 سال ہو گئے روٹری میں. میرا فنکشن جو ہے وہ لوگوں کو روٹیرینس کو روٹری کے بارے میں بتانا اور ان کو اتنی ٹریننگ دینا کہ وہ اپنے پروجیکٹس کر سکیں اور اچھی طرح سے کر سکیں. یہ مین فنکشن ہے. اور اس کے علاوہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں روٹیرینس کو ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے پہ اور باقی روٹری انٹرنیشنل کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے. ٹھیک ہے. آپ نے بھی پروجیکٹ کا ذکر کیا تو وٹ کائنڈ آف پروجیکٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ اوکے, وی ہیو ویریس فوکس ایریاز, واٹر اینڈ سینیٹیشن بینگ ون آف دیم. تو ہم آر او پلانٹس لگاتے ہیں, ہم واٹر پمپس لگاتے ہیں اینڈ یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے. دس از جسٹ ون پرٹیکولر فوکس ایریا, اور بھی ہمارے فوکس ایریاز ہیں. سو ایک ایک کر کے. جی پلیز میں سر سے پوچھنا چاہوں گا. جی یور گڈ نیم سر پلیز. جی میرا نام وقار شیخ ہے. میرا تعلق روٹری سے اباؤٹ کوئی 15 سال سے ہے اور ڈی جی صاحب کے ساتھ میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہوں. اس کے علاوہ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ روٹری کوآرڈینیٹر ہیں جی, اور ہماری جو ڈسٹرکٹ ٹیم ہے اس کے ون آف دا 4 پلیئرز ہیں جو بیٹھے ہیں. 4 پلیئرز ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. جی وقار صاحب, آپ کی کیا سروسز ہیں, آپ کا کیا رول؟ میرا رول جی کس طرح کرتے ہیں؟ جی میرا رول اس میں بیسکلی جو کوآرڈینیٹر کا جو رول ہوتا ہے روٹری میں, یہ کوآرڈینیشن بٹوین کلبس اینڈ ڈسٹرکٹ ہوتا ہے. جو گورننگ ڈسٹرکٹ ہے, کلبس کے ساتھ ٹریننگز, نیو کلب کی جو ہماری جو چارٹرز ہوتے ہیں اس میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے ٹریننگ کی بات کی عتیقہ نے, ان کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں ہم. اور ویریس جو مختلف ہمارے شعبہ ہوتے ہیں, روٹری کے مختلف جو شعبہ ہیں ہمارے, اس میں ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں ایز کوآرڈینیٹر اینڈ ایز ڈسٹرکٹ. تو سر وائی روٹری؟ لیٹ سپوز میں اگر کوئی کلب جوائن کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے کلب ہماری سوسائٹی میں سے, تو وائی روٹری, وائی شوڈ آئی جوائن روٹری؟ دیکھیے روٹری کا جی صاحب نے بتایا کہ اس کی یونیک ایک سگنیفیکنس ہے. روٹری جو ہے وہ کوئی این جی او نہیں ہے. روٹری ایک ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے جس میں جو ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنے فنڈ سے, اپنی ریسورسز سے پروجیکٹس کرتے ہیں. عام طور پہ جو این جی اوز ہوتی ہیں وہ فنڈز لیتی ہیں, ہم اپنے فنڈز کو استعمال کرتے ہیں. روٹیرینس اپنی ہارڈ ارنڈ منی سے مختلف پروجیکٹس, جس طرح واٹر کی بات کی, اکنامک اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں ہم کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ میٹرنل چائلڈ ہیلتھ میں ہم کام کرتے ہیں. انوائرمنٹ ہم نے ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایڈ ہوا ہے جس میں ہم جو گرین پاکستان پہ بہت کام ہو رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں, اس میں ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ہمارے مختلف کلبس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مزید بھی آپ کو بھی نظر آئیں گے روٹری کے بورڈز جگہ جگہ. پھر انفارچونیٹلی جو بہت اچھے کام تھے ہمارے, وہ اس طرح سے ہماری ایک جو پبلک امیجنگ ہے وہ پریویسلی نہیں ہو پائی ہے. اور بہت بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ روٹری نے کیے ہیں ہر شعبے میں. پانی کی جیسے بات کی, پانی میں تو بہت کام ہے. میرے خیال میں اباؤٹ کوئی 20 یا 21 فلٹر پلانٹس جو لگا چکے ہیں, جس میں میرا خیال ہے لاکھوں کی کمیونٹیز. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک میرے خیال ہے نیو نارتھ کراچی میں ایک انوگریشن تھی واٹر پلانٹ. جی ہاں, اس میں 27,000 کی کمیونٹی کو ایک پمپ ان کو پانی پرووائڈ کر رہا ہے. بڑی بات ہے. تو اور یہ ایک ہے, اور اس طرح کے میرے خیال ہے کوئی 20 یا 21 فلٹر پلانٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. یہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ مختلف پروجیکٹس کے اندر, چائلڈ ہیلتھ کے اندر, مٹرنل ہیلتھ کے اندر, ٹریننگ کے اندر جو نرسز کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں بہت دور کے ایریاز کے اندر ہمارے تھرپارکر کے اندر, ابھی کوئی ووٹ کے اندر ہمارا ایک کلب ہے جو کام کر رہا ہے نرسز کی ٹریننگ کے اوپر. تو دیر آر ویریس پروجیکٹس. ٹھیک ہے. میں سر سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا سروسز ہیں روٹری کے حوالے سے؟ آپ بھی ڈسٹرکٹ ٹیم کا حصہ ہیں. اچھا جی, میرا نام سید کاشف رفیع ہے. میں ڈسٹرکٹ سیکریٹری ہوں اس وقت آفتاب امام صاحب کے ساتھ, اور 15 سال ہو گئے ہیں روٹری کے اندر, بلکہ زائد ہی ہو گئے ہیں. اور میرا رول ایک بڑا پیوٹل رول ہے. میں گورنر اور جتنا ڈسٹرکٹ ہے, کلبز ہیں, ایون روٹری انٹرنیشنل ہے, اس کے بیچ کا برج ہوں. مطلب گورنر کی شیڈیولنگ, ایونٹس, گورنر آفیشیلی وزٹ کرتے ہیں کلبس کو, وہ
ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, रोटरी कोऑर्डिनेटर है हमारे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन फॉर न्यू क्लब्स मेकिंग, क्लब्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, हमारे वेरियस असिस्टेंट गवर्नर्स होते हैं, तो उन सब को पूरी टीम को एक साथ गवर्नर को सपोर्ट एक्सटेंड करना मेरा काम है। मैं वो लिंक हूँ बिटवीन दी असिस्टेंट गवर्नर्स, जितने रोटेरियंस हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, इवन इंटरनेशनली भी लोग जो हैं, तो मैं वो लिंक का ज़रिया हूँ गवर्नर और क्लब्स के लिए। क्लब्स वैसे भी डायरेक्टली गवर्नर से बात कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जो रोटरी ने अपनी 113-115 साल तारीख में इस्टेब्लिश किया है, और प्रूवन सिस्टम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 537 डिस्ट्रिक्ट हैं इस दुनिया में, 200 कंट्रीज़ के अंदर रोटरी मौजूद है, और 1.2 से अबव का हमारा फिगर है मिलियन मेंबर्स का। तो एक सिस्टम है जो 100 साल से जिद्दत जिसमें आई है, और जिसको तख्लीक किया गया और फिर दोबारा अपडेट किया गया, एडवांस किया गया, रीराइट किया गया, तो वो चीज़ें आती रहीं, चेंजेस आती रहीं, वक्त के साथ चीज़ें बढ़ती रहेंगी। लेकिन रोटरी का हमेशा फोकस सिर्फ एक चीज़ है, वो है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सर्विस अबव सेल्फ का आफ्ताब इमाम साहब ने, हमारे गवर्नर साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मकसद ही ये है कि हम अपनी ज़ात से बढ़ के किसी के लिए काम करें। तो रोटरी का मकसद सिर्फ ये है, हम वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली जो किसी से, जैसे जिक्र अभी आपने सुना अभी सबसे, कि पैसे नहीं मांगते, हम फंड इंटरनल फंड रेजिंग जरूर करते हैं, मतलब कि क्लब फंड रेजिंग करते हैं, अपने ही मेंबर से पैसे लेते हैं। तो हमारा काम ये कि हमने कार्य खैर, देखें हम सब कार्य खैर करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, आपका क्रू बैठे ये भी करता है, किसी के पास टीम है, कोई 10 रुपये देता है, कोई 10 करोड़ रुपए देता है, लेकिन कार्य खैर सब कर रहे हैं। और पाकिस्तान इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिक नेशन इन द वर्ल्ड। तो हम जितना कार्य खैर इस मुल्क में करते हैं, तो हमने रोटरी के थ्रू वो एक चैनलाइज हो जाता है, सिस्टम में आ जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ जाती हैं। हमारे साथ यूनिसेफ है, WHO है, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन है, ठीक है। पोलियो इतना बड़ा है, 1983 से हम पोलियो को लेके चल रहे हैं, आज हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं पोलियो को, मतलब इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन। और इंशाल्लाह ये हमारा कमिटमेंट है टू द यंगर जनरेशन कि हम पोलियो इस दुनिया से ख़त्म करके रहेंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, रोटरी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पोलियो के लिए, स्पेशली जी बिल्कुल। में। तो ये पोलियो एक चीज़ है, अब ये तो ग्लोबली सबको पता चलता है कि जी रोटरी का व्हील जगह दिखता है, पोलियो वर्कर कहीं भी जाता है ब्लू कलर का डब्बा लिया हुआ, उस पर रोटरी का व्हील है। इसके अलावा बहुत सारे क्लब्स हैं, फ्री आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं, फ्री क्लिफ्ट के ऑपरेशन कराते हैं, फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज करवाते हैं। सर आपने आरओ प्लांट्स के बारे में हमें बताया, इसके अलावा क्या कौन सा सेक्टर है जिसमें रोटरी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है? तालीम पे बहुत काम कर रही है रोटरी, बेसिक एजुकेशन लिटरेसी जो हमारा एक फोकस एरिया है, तो उसमें तालीम पे बहुत काम करें। स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स हमने अडॉप्ट किए हुए, रोटरी के अपने स्कूल्स भी हैं जिसके जरिए हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इसमें टीचर ट्रेनिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें रोटरी कर रही है। मैं शायद अगर बयान करने बैठूँ तो आपका प्रोग्राम इतना इनफ नहीं है टाइम उसका कि मैं रोटरी की सारी खुसूसियात आपको बयान कर सकूँ। ठीक है, मैं अब सर से पूछना चाहूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट टीम का हिस्सा हैं, तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान अहमद है। मैं जो है वो चेयर हूँ फाइनेंस का कमेटी का इस साल रोटरी डिस्ट्रिक्ट में। मैं एक चीज़ के ऊपर, जाहिर है कि सब ने अपनी बात की कि जी रोटरी क्या है, रोटरी क्या करती है, क्या नहीं करती। मैं राजा साहब आपके उस सवाल की तरफ जाऊंगा कि रोटरी क्यों ज्वाइन करे, कोई जो फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो उसका एक सिंपल सा सवाल है कि इस वक्त अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में 1500 रोटेरियंस हैं, 125 या 130 क्लब्स हैं टोटल। लेकिन अगर आप एक रोटरी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो आपको एक 17 लाख लोगों की कम्युनिटी है पूरी दुनिया में। तो आपके पास अगर कोई 5 रुपये या 10 रुपये हैं जो कि आप कोई काम करना चाहते हैं, वो 5-10 रुपये को आप 5-10 लाख बल्कि 1 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आप पूरी दुनिया में आउटरीच करके अपनी मैसेज पहुंचा सकते हैं कि जी मैं पाकिस्तान में ये काम कर रहा हूं और मुझे पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल सकती है। तो आपको जो एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट मिलता है आपके कार्य खैर का, वो उसका मैसेज और उस काम को बढ़ाने के लिए आप पूरी दुनिया तक रीच कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये रोटरी के अलावा और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपको इस तरह की रीच देता है ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो अगर आप किसी भी एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी एनजीओ में किसी एनजीओ के साथ वो करते हैं, तो भी आपको ये एडवांटेज नहीं मिलता जो कि आपको रोटेरियन की हैसियत से मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी वजह है कि हम सब ये 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से हम सब रोटरी के साथ इस सफ़र में शामिल हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यार अगर आपने एक चीज़ को बढ़ाना है और एक्सपैंड करना है और एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, तो रोटरी वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ना सिर्फ सर्विस अबव सेल्फ करने का मौका देता है, बल्कि एक
اس کو ایک گلوبل لیول کے اوپر ایکسپینڈ کرنے کا اور اس میں اپرچونیٹیز کریٹ میں کرنے کا آپ سے موقع۔ پوچھنا چاہوں گا فرحان صاحب کہ کس سے آپ کو انسپائریشن ملی، کس چیز سے آپ انسپائر ہوئے اور آپ روٹری میں آئے؟ دیکھیں میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ اگر یہ جو ہیومینیٹیرین سروس ہوتی ہے نا، یہ آپ کے اندر کا پیشن ہوتا ہے. یہ وہ چیز نہیں ہوتی کہ میں کہوں کہ جی مجھے شوق تھا تو میں جو ہے وہ عبدالستار عیدی بن گیا. عبدالستار عیدی بننے کے لیے ایک جذبہ چاہیے، آپ کو ایک پیشن چاہیے جو کہ آپ کے اندر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور وہی والی بات کہ جی پھر جب آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اور آپ سروس، آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا میں اس کو بڑھا کیسے سکتا ہوں. میں اپنے وسائل سے تو لمیٹڈ بڑھا سکتا ہوں، پھر میں ظاہر ہے یہ دیکھوں گا کہ اچھا میں اس کو اپنے وسائل کے کو ملٹیپلائی کیسے کر سکتا ہوں. تو وہاں پہ روٹری جیسے پلیٹ فارمز آپ کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر آفتاب امام اور ان کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں روٹری کے بارے میں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ڈاکٹر آفتاب امام صاحب سے اور ان کی ڈسٹرکٹ ٹیم کے ساتھ سے. اب میں ڈاکٹر آفتاب امام آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہم نے کافی ڈیٹیل میں آپ کی ٹیم سے بات کی، کافی چیزیں کلیئر ہوئی. ہمیں یہ بتائیے کہ روٹری جو ہے وہ کیا ایلیٹ کلاس کے لوگ ہی روٹری کو جوائن کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر لیٹ سپوز میں جوائن کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی جوائن کرنا چاہتا ہے، اس کا ممبر بننا چاہتا ہے، روٹیرین بننا چاہتا ہے. دیکھیے اکثر میں کہتا ہوں کہ جی روٹری کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے، کسی بھی کلاس سے کر سکتا ہے. بلکہ ہم لوگ روٹری انٹرنیشنل خاص طور پر ہم لوگ ڈسٹرکٹ میں اس چیز کو رائج کرنے کے لیے ایک کمپین کی صورت میں کام کر رہے ہیں. اس کو DEI کہتے ہیں ہم، DEI ڈائیورسٹی، ایکویٹی اینڈ انکلوژن، کہ جب کتنے بھی طبقے ہیں، غریب، مختلف اور طبقے ہیں، مائنورٹیز ہیں، ویمن امپاورمنٹ پہ بہت زور ہے کہ گرل ایجوکیشن اور امپاورمنٹ ہمارا سارا کا سارا فوکس، اور چیزوں تو کر ہی رہے ہیں ہم، بہت مین فوکس اس بات پہ ہے کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ خواتین ہمارے کلب جوائن کریں. زیادہ سے زیادہ طبقات، چاہے وہ غریب ہوں یا مائنورٹیز ہوں، وہ جوائن کریں بالکل. اور ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی، ہر طرح کے لوگ ہوں، ایکویٹی ہو، جو وہ آ جائیں، سب برابری مساوات کے ساتھ سب کے ساتھ ہم پیش آئیں، ان کو ایکولی موقع دیں کار خیر کرنے کا، اور انکلوژن کہ سب ساتھ ہوں ہمارے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جی ایک جو چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے روٹریکٹ جوائن کیا، یعنی 30 سال سے میں روٹری موومنٹ سے منسلک ہوں، وہ ہے ہمارا 4 وے ٹیسٹ. یہ ہمارے ایتھکس کا، ہمارے کردار کا بیسس ہے، اور عین سنت رسول پہ مبنی ہے یہ، کہ جو بھی ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں اور کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے 4 انٹر ریلیٹڈ کویشچن کرتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ اور سچ اکیلا کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ از اٹ فیئر ٹو آل کنسرن، سب مستفیض ہوں گے یا نہیں. تیسرا ہے کہ از اٹ گوئنگ ٹو پروموٹ فرینڈشپ اینڈ گڈ ول. اور چوتھا کہ از اٹ گوئنگ ٹو بی بینیفیشیل ٹو آل کنسرن. یہ ہماری ذاتی لائف، پروفیشنل لائف اور کاروباری لائف میں اگر یہ نہیں ہے تو آپ روٹیرین نہیں ہیں. آپ روٹری کلب جوائن کر سکتے ہیں، لیکن روٹیرین بننے کے لیے یو ہیو ٹو لیو اینڈ پرسونیفائی دی 4 وے ٹیسٹ. اٹس اے وے آف لائف. یہ 4 وے ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا کردار کا بیسس ہے، یہ بناتا ہے روٹیرین کو. اور جب ایسی بات ہو جاتی ہے تو ایسا بندہ جب کار خیر کرتا ہے تو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. کسی کو اگر ضرورت ہے کسی کار خیر کی تو ہم سے رابطہ کرے گا، ایسے بندے سے رابطہ بھی کرے گا. اور کسی کو اگر ہم سے پارٹنرشپ کرنی ہوگی، یا وہ دیکھے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا امپیکٹ بڑھے، تو ہمیں جوائن کرے گا اسی بات پہ. تو یہ 4 وے ٹیسٹ ہے نا، بہت بڑی اٹریکشن ہے روٹری کی، جس کی وجہ سے میں روٹری میں ہوں. یہی چیزیں آپ کو انسپائر کرتی ہیں؟ یہ مجھے بہت انسپائر کرتی ہے. ٹھیک ہے دیکھیے نا، یہ ہمارے کردار کا بیسس ہے. سر، ہم نے بات کی ابھی، جیسے آپ کی ٹیم نے بتایا کہ روٹری جو ہے ہیلتھ سینیٹیشن پہ، واٹر پہ، اور وومن امپاورمنٹ پہ، وومن ایجوکیشن پہ، ارلی چائلڈ ایجوکیشن پہ. اس کے علاوہ کیا فیچر اسپیکٹس ہیں آپ کے؟ دیکھیے ہمارے جو ہے نا روٹری کے 4 فوکس ایریاز ہیں. یہ تمام کمیونٹی سروس کو انکمپاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں ہے انٹرنیشنل کنفلکٹ ریزولوشن اینڈ پریونشن، ڈیزیز پریونشن اینڈ دیئر کیور. فار ایگزامپل جیسے آپ نے پولیو کی بات کی ہے، کتنا بڑا فلیگ شپ پروگرام ہے. ہم نے تقریباً پاکستان سے پولیو ایریڈیکیٹ کر دی ہے اور ختم کر دی ہے. تقریباً 1 سال سے 9-8 مہینے سے ایک کیس بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہمیں امید ہے ہم ختم کر دیں گے. جو آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے.
بچے اپاہج ہونے سے بچ جائیں گے. اور ہمارے جو پولیو ڈراپس ہیں میں نے استعمال کیے ہیں, میرے بچوں نے استعمال کیے ہیں, میرے سامنے خاندان نے, میرے دوستوں کے خاندان نے استعمال کیے ہیں, کسی کو پرابلم نہیں ہوئی, کوئی نقصان نہیں. میرے بچے بھی ہیں, میں نے بچپن میں پولیو ڈراپ یوز کیے ہیں اور میرے بچوں نے یوز کیا اور دوسروں نے یوز کیا, ان کے بچے ہیں, کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی بیماری نہیں ہوئی, ان کے بچے بھی پیدا ہوئے. تو یہ سب سیف ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ لوگ جاننا ضروری ہے, بتانا ضروری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مکمل کوریج کریں روٹری کے یہ پولیو کے ویکسینز کی, تاکہ جو ہم نے تقریباً ختم کر لیا ہے پولیو کو, ہم مکمل طور پر انشور کریں کہ یہ بالکل بینش ہو جائے فرام پلانٹ ارتھ, ختم ہو جائے. کووڈ ویکسینیشن میں بھی روٹری نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. جی ہم نے کھولا ہے, یہ ویکسین سینٹر کھولا ہے ہم نے, ہمارے بھی ہم نے کھولا تھا ویکسین سینٹر, جس میں ہم اب تک 9,000 کراس کر چکے ہیں. اور اس سے سامنے بہت بڑا کام کیا تھا ادھر, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ ہیں انہوں نے بہت کام کیا تھا. اور روٹری ایمرجنسی گرانٹ ہمارے پاس آئی تھی, غالباً $25,000 کی تھی. اور اس کے علاوہ ہم نے لوکل جو ایڈمنسٹریشنس ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی. جو لوگ آؤٹ آف جاب گئے تھے ان کو کھانا کھلایا ہم نے. اور دیکھیے ہم نے کھانا کھلایا, لائن نہیں لگوائی ان سے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو. فوٹو سیشنز نہیں کی ہم نے. میں نے کہا اگر آپ فوٹو سیشن کریں گے تو نام فنڈ دیں گے آپ کو, نام آئیں گے. تو ہم نے سفید پوشی کا بھرم رکھا, گھروں پہ جا کے دیے, ان کو کفالت کی ان کی, اور کسی کو بتایا نہیں ہے. لائن کے اب دیکھیے سفید پوش آدمی لائن پہ کھڑا نہیں ہوگا, اگر وہ کھڑا بھی جائے گا تو اس کو دکھ ہوگا کہ میں لائن میں کھڑا ہوں اور فوٹو کھنچ رہا ہے میرا. تو ہم نے جو کار خیر کیا ہے اس میں خاص طور پر خیال کیا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور سفید پوش لوگوں کو دکھ نہ ہو کہ ہم وداؤٹ جاب ہو گئے اور ضرورت مند ہو گئے. اچھا سر, آپ ماشاء اللہ ڈسٹرکٹ گورنر ہیں روٹری انٹرنیشنل کے, آپ ماشاء اللہ گورنمنٹ آفیسر ہیں, سینئر گورنمنٹ آفیسر ہیں. نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی انفینائٹ بیش بہا ان باؤنڈیڈ وزڈم میں پہلا ورڈ جو قرآن شریف کا چوز کیا ہے وہ ہے اقرا, پڑھیں. تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ جب رب تعالیٰ نے اپنی وزڈم میں آپ کو پیغام دیا ہے, اٹس اے ویری پاورفل ون ورڈڈ میسیج, کہ جو بچہ, جو خاندان, جو محلہ, جو شہر, جو قوم پڑھ جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے ایسٹ اور ویسٹ میں جاپان, کوریا, چائنا, ملیشیا, یورپ, نارتھ امریکہ, ان کی یہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہائی ہے. جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ساری آسائشیں, اے سی وغیرہ, اور ان کی جو طاقتیں, بیٹر ویپنز, یہ وہ بامز وغیرہ کہاں سے بنے؟ اقرا سے بنے, پڑھنے سے بنے, ریسرچ سے بنے. بار بار قرآن شریف کہتا ہے کہ بھئی آپ افلا تعقلون, آپ سوچتے نہیں, آپ غور نہیں کرتے, پونڈر نہیں کرتے. اقرا سے بنے, تعلیم سے بنے. تعلیم ہی نیشن کا بیک بون ہوتی ہے, اور تعلیم اگر ہم رائج کر دیں, 100% لٹریسی بھی ہو اور اعلیٰ تعلیم یہاں ملتی رہے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہم یہ رائج کر دیں پاکستان میں, پاکستان یا کوئی بھی ملک, کوئی بھی نیشن کہاں سے کہاں پر سر اللہ جائے. تعالیٰ تعلیم نے از دا آپ کو- بیسس. ٹھیک ہے, اب آپ کا میسیج آ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی, آپ ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ گورنر ہیں, اتنی اچیومنٹس لائف میں, کیا ایسی خواہش ہے جو آپ کی رہ گئی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی خواہش پوری کر دے تو آپ کا زندگی کا مقصد حیات پورا ہو جائے. کیا کوئی ایک وش رہ گئی ہے آپ کی؟ میری وہ تو اس میں تو غالب کا شعر بھی ہے کہ ہزاروں خواہشیں, لیکن فرینکلی اسپیکنگ میں بڑا مطمئن ہوں, ٹھیک ہے نا. اور میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا, اپنے سب کچھ ہے نا اللہ کے حوالے کی ہوئی ہے, اور ہی از دا بیسٹ پلانر. جو میرے لیے وہ پلان کریں گے. میں اپنی چھوٹی سی کوشش کرتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں. آئی ٹرائی ٹو ایڈ ویلیو ٹو مائی سیلف آن اے ڈیلی بیسس, ٹھیک ہے. پڑھتا رہتا ہوں, سیکھتا رہتا ہوں, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اپارچونیٹی دے تو میں تیار تو ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ از ویری کائنڈ ٹو می, اور وہی میرے لیے پلان کر رہے ہیں. میں ابھی تیاری کرتا ہوں کہ جب مجھے اپارچونیٹی دیں تو میں, اور وہ بھی توفیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. یہ جو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا, فلاں کیا, اور کہاں میں پیدا ہوا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے میرے اوپر. اچھا سر, بلا تکلف میرا تو کچھ پروگرام بھی ہے, نہیں. میں آپ سے بلا تکلف کوشچنس کرنا چاہوں گا. اللہ کرے آپ گورنر ہیں روٹری کے, اللہ تعالیٰ آپ کو اگر پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دے تو کیا ایسے 3 کام ہیں جو آپ کرنا چاہیں گے
انیشلی کیا 3 کام کرنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ آپ اس مرتبے پر پہنچیں. جی از ایجوکیشن. ٹھیک ہے، ایجوکیشن فار آل اور ایک سیلیبس جو کہ ابھی ہو رہا ہے، جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہ انیشیٹو لیا. بالکل تعلیم، اور تعلیم بھی صحیح معنوں میں تعلیم، اور اس کے ساتھ تربیت، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے قرآن شریف وہ بچوں تک پہنچے ترجمے کے ساتھ، اور جو قرآن شریف کو پڑھانے والے ہیں ان کو عزت بھی ملے اور ان کو بہت اچھا معاوضہ بھی ملے. تاکہ دیکھیے اکنامک ریئلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں گے، قرآن پہنچا دیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ان تک پہنچانی ہے آپ نے، وہ بھی تو اللہ کا پیغام ہی ہے نا. کہ قرآن کی 2 صورتیں ہیں، کتابی انسانی صورتیں، تو بچوں کو پہنچانی ہے آپ نے. تو اس کے لیے جو لوگ کیا کریں گے آپ کہ جو لوگ وہ چیز پڑھا سکتے ہیں ان کو ویلیو کریں گے. جب آپ ویلیو نہیں کریں گے اس کو، تو آپ دیکھیے کیا ہوا ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکول میں اور ایون گورنمنٹ اسکولس میں قرآن شریف ترجمے سے نہیں پڑھا جاتا، اسوہ حسنہ پوری طرح نہیں پڑھائی جاتی ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اٹ شوڈ بی اے ہولسٹک کمپریہنسو آل راؤنڈ تعلیم. تعلیم کا مطلب صرف نالج ہی نہیں ہے، تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. وہ تربیت کہاں سے آئے گی؟ وہ اسوہ حسنہ پڑھانے سے آئے گی، وہ قرآن شریف پڑھانے سے آئے گی، وہاں سے آئے گی نا. تو یہ پہلا کام، ایک کام تو 3 بات کی تھی، ایک بات اور کہہ دوں میں آپ کو. اور انصاف. ابھی ہم نے مائک میں اپنے کچھ لوگوں کو رکھا تھا، ایبسلیوٹلی فیئر طریقے سے رکھا. اب میں آپ سے ایک انفارمل کوشچنس کروں کیونکہ بلا تکلف پروگرام ہے. آپ اتنے بزی رہتے ہیں، اتنے مصروف رہتے ہیں، کوئی موویز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ کوئی شوق ہے پاکستانی موویز یا کوئی اور موویز دیکھنے کا؟ ہاں وہ دیکھتا ہوں. میں نے ارطغرل تب دیکھی تھی جب کسی کو نام بھی نہیں پتا تھا ارطغرل کا، بلکہ میں ان کے مزار پہ بھی گیا تھا. پہلے کونیا گیا میں نے، مردانہ رومی کی حاضری دی، اور وہاں تھوڑا ذکر کیا وہاں میں نے. اس کے بعد میں سوت گیا، برسا سے سوت گیا، اور وہاں میں فتح پڑھی ارطغرل کو، کہ وہ اصل بانی مطلب عثمان کے والد تھے، اور انہوں نے جو آٹومن امپائر ہے وہ فاؤنڈ کی تھی. بلکہ سر کو پاکستانی موویز دیکھی ہیں آپ نے؟ کو پسند ہے پاکستانی مووی؟ کبھی کسی ایج میں دیکھی ہوں گی، ابھی دیکھتے ہیں آپ؟ بہت پہلے دیکھی تھی. ابھی ریسنٹلی کوئی آپ کو پاکستانی نہیں، میں نے مووی کون سی ہیروئن پسند ہے پاکستانی کو؟ نام میں بائی فیس جانتا ہوں، میں تو نام بھی نام مجھے پتہ نہیں ہے. تو ایسا بائی کیسے فیس ہو جانتا سکتا ہوں، ہے؟ بلکہ بائی فیس جانتے ہیں، ایک نام ایڈ بھی آتا ہے ہمارا، کیا تھا وہ، کیا خاتون کا کیا نام تھا، مجھے نام بھی نہیں پتا. جی میں بھی شاید شی از اے گڈ ایکٹریس. ہاں اچھی ہے وہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب امام صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر آفتاب امام، جو روٹری انٹرنیشنل سندھ اور بلوچستان کے گورنر ہیں. ہم نے ان سے بہت ساری باتیں کی. جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر آفتاب امام کی شخصیت ایک رول ماڈل ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، خصوصاً ان کے لیے جو کچھ اچیو کرنا چاہتے زندگی میں. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ان کے لیے ایک روشن مثال ہے. میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے کہ ان کی اتنی سروسز ہیں سوسائٹی کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، کہ ان کو ستارے امتیاز سے نوازا جائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.